السلام علیکم. دس از پارٹ 2 چینجز ان اسلام. میں نے آپ کو پہلے ایک انٹروڈکشن میں کچھ شخصیتوں کے بارے میں بتایا. ایک سرسری سا انٹروڈکشن تھا، اور اس پارٹ میں اور انفارچونیٹلی یہ تھوڑا لمبا ہوگا پارٹ پہلے کی نسبت، کیونکہ میں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں. لاسٹ پارٹ میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آج کل کچھ ایسی ٹرمینالوجیز یوز کر رہے ہیں قرآن پاک کے لیے، اور کہ یہ انکمپلیٹ ہے یا اٹس ناٹ انکمپلیٹ، اٹس انکریکٹ ایکچولی. اور دوسرا جو ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہت کیشن کرتے ہیں. جو آج کل کے لوگ اس کام میں ہیں ان کے کچھ نام میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دکھائے، اور اس پارٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے پاس جتنی زیادہ انفارمیشن آ سکتی ہے وہ آئے. اور اوبیسلی یہ انفارمیشن تو میں نے جو اوور دا ٹائم اکٹھی کی، اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ چیز پبلش کروں، کسی کو بتاؤں اس چیز کے بارے میں، بٹ تھنگز آر گوئنگ ان اے ویری ڈفرینٹ شیپ. اور میرے کچھ دوستوں میں سے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ان چیزوں کو سن کے ٹوٹلی لاسٹ ہیں، اور ان کی جو آرگومنٹس تھے وہ کئی دفعہ لاجیکل تھے، لیکن کئی دفعہ وہ ایسے اس طرح کے لاجک پیش کرتے تھے جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سے کئی لوگ فرسٹ آف آل جو پہلی چیز انہوں نے کی کہ نماز کو تو بالکل ہی ختم، کیونکہ انہیں جسٹیفیکیشن مل گئی کہ بھائی نماز جو ہے وہ تو قائم کرنا ہے، پڑھنا تو ہے ہی نہیں. تو ایک پہلے مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے، وہ بھی 5 وقت کی. اور وہ کہتے ہیں ایک سکھ بھائی مسلمان ہوا، اور جب وہ فجر کی نماز کے لیے مولوی صاحب نے اٹھا تو بڑا وہ ٹینشن ہو کے ریڈی ہو کے نماز پڑھنے چلا گیا، لیکن اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، کہ عادی نہیں تھا صبح اٹھنے کا. پھر شام دوپہر کی نماز ظہر کی، اس میں پھر اس کو اٹھا دیا گیا، ابھی بھی نیند پوری نہیں ہوئی، پھر اٹھ کے نماز پڑھنے چلا گیا. اور وہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے تو کافی نیند تھی اس کی، نیند پوری نہیں ہوئی. اسی طرح سے ظہر کے بعد سویا تو پھر نیند پوری نہ ہوئی، کہ اصل میں پھر اٹھ گیا. کرتے کرتے وہ عشاء تک پہنچ گیا. اور اب سردار صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ چلو گھومتے کوئی آرام ملے گا نا، سویرے دیکھا گے. اگلے دن پھر وہی پرابلم، اور جو سردار بھائی تھے وہ نہ کام پہ جا سکے نہ کچھ اور کر سکیں، بس ویٹ کر رہے تھے کب مولوی صاحب آ کے دروازہ کھٹکائیں گے اور میں کب اٹھوں گا، کہیں جماعت کھڑی ہوئی تو وہ ویسٹ نہ کر دوں نیا نیا مسلمان. آخرکار سردار جی جب تیسرے دن اٹھے تو دروازہ مولوی صاحب نے کھلا پایا. سردار صاحب ٹینشن ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. مولوی صاحب نے کہا کہ چل یار پھر ہوں چلنے نماز فجر کا ویلا ہو گیا، تو آج تو پہلے ریڈی یا آج تو پہلے سے ہی ریڈی ہے، تو پکا مسلمان ہو گیا. اس نے کہا دیکھیں مولوی صاحب تھوڑا اسلام تے بہت چنگا ہے مذہب، کہ آپ کا مذہب بہت اچھا ہے مولوی صاحب، لیکن ایک کام ویلیاں دا ہے، یہ کام فارغ لوگوں کا ہے. تو یہ جو ہمارے کافی بھائی ہوتے ہیں نا جن کو نماز پڑھنا ٹینشن ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ پھر جب ان کو جسٹیفیکیشن مل جائے کہ ایک اسکالر جس کی کچھ ریپوٹیشن اکیڈمک میں ہے، یا کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جسے وہ بہت پڑھا لکھا لگتا ہے، یا وہ واقعی پڑھا لکھا ہوتا ہے اور اس کی بات میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ ہم اس سے آرگو نہیں کر سکتے یا دوسرے لوگوں سے آرگو نہیں کر سکتے، تو وہ جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے لوگوں کو. اور اس کی وجہ سے میجورٹی جو لوگ ہیں جو پہلے سے ہی ایک گلٹی فیل کرتے ہیں کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا،
معاف کیجیے گا، یہ باہر کی آوازیں ہیں، اور آج ویکینڈ ہے اور ہماری یہ سٹی ہے وہ کافی رونق والی ہے، اور یہ لڑائیوں کا وقت ہے، 2 بجے، تو آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ میں آوازیں آئیں گی، پلیز دیکھیں۔ سو میرے کئی دوست جو تھے وہ آہستہ آہستہ اسلام سے ہٹتے گئے، بجائے یہ کہ وہ ان کی باتیں سن کے ذرا مسلمان ہوتے۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ انہیں کچھ ویلیوز کا پتہ چلا، ان کے جو پرویز صاحب تھے، یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو ٹیکنیک یوز کر کے وہ آپ کا ٹرسٹ گین کرتے ہیں، اینڈ دین دے portray their views۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ ان کی نیت اچھی ہے یا بری ہے، یہ تو پھر اب انسان پہ، میرا نہیں خیال کہ ان کی نیت بری تھی، لیکن انہوں نے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے آرگومنٹ دیے جس سے لوگوں کا ٹرسٹ ان پہ بن گیا کہ یہ ویلیوز کی بات کرتے ہیں، یہ اچھی بات کرتے ہیں جو ہمارے میں کمی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک مثال علامہ پرویز صاحب کی، کہ قرآن مجید میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وقیم الصلاۃ، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں قائم کرنے کا حکم ہے صلاۃ کو، اور ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو کیا علامہ صاحب نے اس نماز کو قائم کیا؟ ان کی آپ ویڈیوز میں دیکھیں تو آپ کو کئی جگہوں پہ نظر آئیں گے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ انہیں کہ ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے جو ہم رکعت میں نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کے جو ویوز ہیں they're very different to what he does۔ اب میں ان کو منافق تو نہیں کہہ سکتا ظاہر ہے، لیکن ایک اسٹرینج ویو آتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہے اس طرح سے، یہ صلاۃ ہے، ٹھیک ہے لفظی معنی ہو گئے، لیکن آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک نظام کا نام ہے صلاۃ، تو پھر جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اٹس obvious question۔ اور یہ جب آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آئے گی۔ میں نے آغاز علامہ پرویز صاحب سے اس لیے کیا ہے کہ یہ بہت دور اندیش انسان تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، اور ان کی جو پرسنالٹی جو پورٹرے کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت آنیسٹ قسم کے آدمی ہیں، اور ہوں گے بھی، never had a chance to meet him۔ ان سے جو تعارف ہے وہ ویڈیوز سے ہے، اور ویڈیوز میں آپ خود دیکھیں گے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایسی ویڈیوز ہیں جہاں پہ وہ اس کے اگینسٹ آرگومنٹ دے رہے ہوتے ہیں، بہت اسٹرانگ آرگومنٹ۔ یعنی ان کا پہلا آرگومنٹ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن مجید کی آیت ہے۔ میں اس میں ریفرنسز وغیرہ یوز نہیں کر رہا، یہ موسٹلی جو اکیڈمکس ہیں وہ کرتے ہیں، میں اکیڈمک میں نہیں ہوں، میں ایک ایسی لیمن عام آدمی کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ جس کو ان کی ایسی چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ جو اتنی کمپلیکس ہیں، اور پھر وہ جو بچہ کچا بیچارہ مان ہوتا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور جب ملوں کے پاس جاتے ہیں تو ملا صاحب پھر ان کو اپنے حساب سے تربیت دیتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بھئی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ صلاۃ فحشاء اور منکر، فحاشی اور بری چیزوں سے بچاتے ہیں۔ ٹرانسلیشن میں پھر انہوں نے فحشاء کی ڈیفینیشن کی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ وہ ہماری ویڈیو کو بہت لمبا کر دے گا، اور میں وہ چیز اس چیز میں نہیں جانا چاہتا۔ I'm not arguing against him، I'm just understanding the logic۔ جو ان کی کرٹیک ہے، جو لوگ ان سے مخالفت رکھتے ہیں علامہ پرویز صاحب سے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آرگومنٹ کا جواب نہیں دیتے، اور وہ پرسنالٹی پہ حملہ کرتے ہیں، ایسا بے ڈھنگا سا کہ جس کی سمجھ نہیں آتی، اور لوگ اور متنفر ہوتے ہیں۔ ایک علامہ غامدی صاحب ہیں، وہ بھی بہت بڑے اسکالر ہیں، لیکن میں ان کی کبھی بھی پوری ویڈیو نہیں دیکھ سکا، آلویز آنیسٹ سے، اور ان کا آرگومنٹ علامہ پرویز صاحب کے ساتھ اگینسٹ یہ تھا کہ ایک شوربے کی مثال انہوں نے دی
یعنی جو شوربہ ہم کہتے ہیں وہ آج کل میں سالن میں ہی ہوتا ہے، اس کو شوربہ. جو پرانے وقت کے لوگ تھے وہ نمک اور پانی، یعنی جس پانی میں نمک ملا ہو اس کو شوربہ کہتے تھے. تو ترجمے میں شوربہ سے مطلب پانی، نمک والے پانی ہونا چاہیے. لیکن آج کل کا جو شوربہ ہم لوگ کھاتے ہیں اسپیشلی پاکستان انڈیا میں، اس میں تو نمک کے تو ایک چیز ہے اور اس کے علاوہ ہزار چیزیں ہیں. تو وہ شوربہ جو ہم شوربہ کہتے ہیں آج کل میں، کیا وہ غلط ہے؟ ایک عجیب سا آرگومنٹ دیا، لیکن ان کا کوئی ایسا آرگومنٹ وہ نلیفائی نہیں کر سکے پرویز صاحب کو کہ جس سے بات سمجھ میں آئے سننے والوں کو کہ آپ اسکالر ہیں، ہاؤ ڈو یو کمپیٹ ود پرویز صاحب. اور جو وہ اپنی منطق دیتے ہیں، آنیسٹ گاڈ میں ایڈمٹ کروں گا کہ میں ان کے آرگومنٹ کو کبھی سمجھ نہیں سکا. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی لینگویج کی پرابلم نہیں ہے کہ وہ اتنی خالص لینگویج یوز کرتے ہیں، اسٹائل میں یوز کرتے ہیں. یہ اس سے سائڈ پہ رکھتے ہوئے دوسری چیز ہے کہ ان کے آرگومنٹس کے اندر وہ وزن نہیں ملتا جس آرگومنٹ میں پرویز صاحب نے کوئی چیز پوائنٹ ریز کیا ہو. پرویز صاحب ان کے کمپیئر میں تو ایک بہت اچھے وکیل ہیں جو اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کے سامنے ایسے لوگ نہیں آتے. جو لوگ ان کے سامنے آتے تھے یہ ہیں وہ ہار مانتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور موسٹلی پرویز صاحب کو یا دجال کہیں گے یا انہیں کافر کہیں گے یا منکر کہیں گے، اس طرح کے نام سے ان کو نوازیں گے. اور ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں انجینئر مرزا محمد علی صاحب، انہوں نے بھی ان کو دجال قرار دیا ہے اور یہ کہا کہ آپ ناصبی ہو جائیں گے. ایک ایسی چیز ہے جو کہ پھر کبھی ایک شیعہ تو کبھی نہیں سنے گا، اور ایک سنی جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے کبھی نہیں سنے گا. اور میرے لیے بھی ایک بڑا چیلنجنگ اسپیکٹ تھا جب میں نے علامہ صاحب کے کچھ ویوز سنے جو انہوں نے اہل بیت کے بارے میں کہے. اگین no valid argument came ever against علامہ پرویز. ان کا پورا نام علامہ پرویز احمد ہے یا احمد پرویز ہے، I'm not sure but you got my point. اچھا، پرسنالٹی ایک سیکنڈری پرسپیکٹیو ہونی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی سورس ہمیں انفارمیشن دے رہی ہے ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے، جیسے گلی میں ایک بھاگتا ہوا شخص آیا، اس نے کہا آگ لگ گئی، تو ہمیں تھوڑا سا انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ تو چور ہے، یہ جھوٹا ہے. اگر وہ انسان جھوٹا بھی ہے، کیا بتا وہ سچا ہو، آگ لگے، باقی نقصان ہوگا. ہمارا ریئیکشن یہ ہوگا کہ ہم فوراً جا کے دیکھیں آگ کہاں لگی. تو علامہ صاحب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ دجال تھے یا وہ جھوٹے تھے یا انہوں نے کچھ ایسا کیا ویسا کیا، یہ معنی نہیں رکھتا. معنی رکھتا ہے کہ ان کا آرگومنٹ کس پوائنٹ آف ویو سے تھا، اس میں کتنی اسٹرینتھ تھی، کیا ایویڈنس دیا، اور انہوں نے اس ایویڈنس کو ون کیسے کیا. اتنی آرگومنٹس میں ہی ون. جیسے صلات کو میں نے دیکھا اور سوائے چند جگہوں پر قائم کرنے کا ہی ہے. ایک جگہ پر مینشن ہے جہاں پہ جنگ کی دوران صلات کی تیاری ہے اور اس میں ایک جماعت کو کھڑے ہونے کا کہا ہے اور دوسرے کو پہرا دینے کے لیے کہا، جہاں ان کا یہ آرگومنٹ تھوڑا سا ویک ہوتا ہے، جو کہ ایک ویڈیو میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ورسز پرویز احمد صاحب. لیکن ایک پوائنٹ پر ان کو کہنا کہ میں نے ان کو پچھاڑ دیا ہے، یا میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، یا آپ اس قابل ہی نہیں ہیں، آپ تو دجال ہیں. دس از ان ٹوڈیز ورلڈ ہیز نو میننگ، کیونکہ یہ پرانے وقتوں کی بات نہیں ہے، آج کل کا دور ہے جہاں دنیا دیکھ سکتی ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اوکے، سو ان کی جو پہلی آرگومنٹ تھی جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا، جس سے ایک انسان، ایک نارمل لے مین، ڈزنٹ میٹر whether they are
he or she is سنی, شیعہ, اہل حدیث یا کسی اور مسلک سے ہوں, سبھی تھوڑا سا ہل جاتے ہیں کہ صلات قائم کرنا ہے تو قائم کرنا کیسے. اوکے, اب یہی چیزیں آپ کو علامہ صاحب کے کچھ بیانوں میں ملیں گی جہاں وہ کہتے ہیں کہ صرف میں ہی نہیں, کئی اور لوگوں نے, جن میں انہوں نے کافی اسکالرس کا, فورن اسکالرس کا بھی ریفرنس دیا ہے ان کی بکس کا, اور کئی آرگومنٹس میں وہ قرآن کو بتاتے ہیں کہ جو میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں, جو میں معنی دے رہا ہوں, جو مفہوم دے رہا ہوں, وہ ایک ایسے شخص نے جو مسلمان بھی نہیں ہے, وہ قرآن کو پڑھ کر اس نے وہی آرگومنٹ دیا ہے جو میں دے رہا ہوں. Him and me are on the same page without meeting each other, without reading each other books. So ایک ایسا پوائنٹ آف ویو آتا ہے قرآن کو پڑھ کے جس میں ہم دونوں برابر ہیں. تو اس سے یہ آرگومنٹ اور بھی سالڈ ہوتا ہے کہ ہم دونوں صحیح مقام پہ پہنچے ہیں. جس طرح سے آپ نے لاہور سے فیصل آباد جانا ہے تو سڑک کے جو اشارے ہیں ان کو فالو کرتے جائیں. اگر آپ پہنچ گئے, آپ نے سڑک کے اشاروں کو فالو کیا, اور دوسرا جو آپ کے بعد آ رہا ہے اس نے بھی فالو کیا اور وہ بھی پہنچ گیا, اس کا مطلب ہے کہ اشارے ٹھیک ہیں. اب 1000 میں سے ایک بندہ نہیں پہنچا, وہ کہیں غلط نکل گیا, تو آپ کا کنسنسس یہی ہوگا کہ بھائی یہ جو اشارے ہمیں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے, ان کی لوکیشن تک پہنچا دیتے ہیں فرام لاہور ٹو فیصل آباد. ایک یہ, اور اس بیس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آرگومنٹس کا اور ڈیفائن کیا. اوکے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یعنی کہ ایک ٹیسٹ صلات کا یہ ہے کہ جو جہاں صلات قائم ہو, جو صلات قائم کرے یا اس سوسائٹی میں یا اس شخص میں, وہ بچ جاتا ہے دو چیزوں سے, ایک فحشاء سے اور ایک منکر سے. اب فحشاء اور منکر کیا ہے, یہ ڈیفینیشن آپ کو ان کی ویڈیوز میں مل جائے گی, یا جو ہماری ٹرانسلیشن ہوتی ہے برے ورڈز ہیں, کوئی اچھا ورڈ نہیں ہے اوبیسلی, آپ ان کی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. اوکے, اس کے اگینسٹ جو میرا ایک اس وقت 2 سال پہلے جب میں اس چیز کو سن رہا تھا, I was shocked and I was getting convinced again and again, slowly, gradually he broke me down the beliefs I have, or I was convinced what he's saying makes sense and I should look into it. مجھے دیکھنا پڑے گا یہ کیا ہے, کیا یہ جو کہہ رہا ہے ویسا ہی ہے, اور مجھے وہ چیزیں میں نے کراس چیک کی, بیکاز علامہ صاحب کی عادت تھی کہ وہ ریفرنس دیا کرتے تھے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے کوئی ایسا بھاری عالم نہیں ملا, یا کوئی ایسا I'll be honest, میں زیادہ بکس ریڈ نہیں کر سکتا ہوں, مجھے عادت نہیں. جو آج کل کے یوٹیوب میں آپ کو نالج مل جاتا ہے وہ بکس سے زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر کافی لوگ تھوڑے اور ایلیبریٹ ہوتے ہیں. ظاہر ہے ان کا کوئی چیک نہیں ہوتا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کی اوتھینٹسٹی ہے کہ نہیں, وہ ریفرنس سے آپ کو پتہ چلتی ہے. اور آپ PDF کے ورژنس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, قرآن مجید کی ٹرانسلیشن ہو سکتے ہیں, مجھے اس پہ بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ کراس چیکنگ I've done that. اسے کرنے کے بعد بندہ اور کنوینس ہوتا ہے کہ yes, what he's saying makes sense, it might be true. اب اس طرح سے ایک نماز کے اوپر کہ نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے, برائیوں سے روکتی ہے, تو اگر نہیں روکے گی, اگر آپ فحشاء بھی کرتے ہیں, فاحش بھی ہیں اور منکر بھی ہیں, تو اس کا مطلب آپ کی صلات یا تو صلات نہیں ہے, یا پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے غلط بتایا قرآن مجید. سو آپ چوز کریں گے اوبیسلی I'm wrong if you are a believer. سو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ فحشاء اور منکر یہ دو چیزیں کیا ہیں, اس کی ڈیفینیشن کیجیے. فحش
ہمارے ذہن میں جو فحش کی ڈیفینیشن ہے، کوئی کپڑے چھوٹے پہنے عورت، اس کو ہم فحشہ کی طرف، یہ فحشہ فحاشی پھیلا رہی ہے۔ مردوں کے بارے میں اتنا کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا کہ مرد فحاشی پھیلا سکتا ہے۔ شورلی دے مسٹ بی کیس آن دیٹ۔ اور منکر، اس کی بھی ڈیفینیشن ابسٹریکٹ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ منکر کیا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا منکر ہے، چوری کرنا منکر ہے، زیادتی کرنا منکر ہے، کسی سے اس کا مال چھیننا منکر ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ وی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ ہیو ڈیفینیشن۔ اوکے، دوسرا وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ان ڈیفینیشنس کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن ہی اس کی ڈیفینیشن کرے گا۔ یعنی اگر قرآن نے لفظ فحشہ یوز کیا ہے تو قرآن فحشہ کو ڈیفائن بھی کرے گا۔ اگر قرآن نے منکر لفظ یوز کیا ہے تو قرآن منکر کو ڈیفائن کرے گا قرآن ہی کے اندر، which was again a very valid reason. Show me if there is a definition of it. Okay. آپ یہ چیزیں دیکھتے جائیں گے اور آپ کو ملتی بھی جائیں گی کیونکہ وہ یہ کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، then he's saying it. دوسرا کہ علامہ صاحب پہ ٹرسٹ ہونا ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں وہ کتابی طور پہ جو ایویڈنس دیتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتا ہے، یس وہ ٹرو ہے، یس there is no point to reject him then. لیکن 2 سال تک سمجھ لیجیے I was convinced he's right, everyone else are wrong. اور جو شروع کا عرصہ تھا جس کے اندر جب میں ان کو سن رہا تھا تو میری زندگی میں بہت سی چینجز ہیں، اور I was so tense in thinking how could we wrong the whole building block. آپ ایسے جیسے کسی گھر کے نیچے سے اس کی بنیادیں اکھاڑ دیں لیکن وہ گھر ہوا ہی میں کھڑا ہو، کسی بھی وقت گر سکتا ہے. That's the way you feel when you listen to these thoughts. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ والدین، بزرگ یہ سب غلط کرتے ہیں. اور جب یہ ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے then the trust will go in different ways. آپ ٹرسٹ نہیں کرتے جو آپ کے والدین آپ کو بتائیں گے، یا اپنے والدین کو غلط سمجھتے ہیں، تو ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کو سنتے ہیں اس طرح سے. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ علامہ صاحب کے پاس دوبارہ جائیں. علامہ صاحب آپ کو سب سے بڑے جاہل نظر آئیں گے. ایک عالم جو حدیث یا کسی فقہ پر بیس کرتا ہے وہ تو ظاہر ہے، وہ تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے وہ کچھ اور ہے. اب مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن دس از دا ٹرو فیلنگ. اس کا جو سب سے بڑا آرگومنٹ جو میرے ذہن میں آیا تھا، اینڈ دین دا میجک جو انہوں نے میجک اپنی آرگومنٹس کے تھرو کیا تھا، اٹ فیڈڈ اوے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں یا کتنی خواتین ہیں جو ریپ ہوتی ہیں. اگر آپ دنیا کے اسٹیٹسٹکس میں دیکھیں گے آپ کو لگے گا کروڑوں کی تعداد میں. We are 8 billion, 9 billion people living in the world, and every second there is a woman raped. Okay, a child is abused, a woman is عورت پہ تشدد کیا جاتا ہے، کسی کا قتل ہو جاتا ہے. کروڑوں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں ناحق. Okay. اسی طرح سے اگر کہا جائے کہ کیونکہ ہر روز اتنے کروڑ عورتیں جن کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، یہ پروو ہے، فیکچوئل ہے کہ یہ ہوتا ہے، تو مرد جو ہے وہ ایز اے جنس، یعنی کہ جو مرد ہیں وہ فطری طور پہ ہیں برے. یعنی کہ ہم کچھ فیکچوئل کنکلوژن اسٹیٹسٹکس کی بیس پر یہ آرگومنٹ پریزنٹ کریں اور یہ کہیں کہ دنیا کے سارے مرد غلط ہیں. ان ادر ورڈس ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جنرلائز کر رہے ہیں مردوں کو کہ مرد جو ہیں وہ ہر مرد ریپسٹ ہے. Well, you know that's not true.
یہ ایسا نہیں، کچھ لوگ ہیں ان میں کچھ پرسنٹیج ہے جو کہ ریپسٹ ہے. اب پوری کی پوری جو آپ کی میل اور فیمیل کا کمپیئر کیا جائے تو ہم یہ کہہ دیں کہ جو میل سیکس ہیں، جو مرد لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے زانی ہوتے ہیں، زنا بالجبر کرتے ہیں. سو ناؤ از دس ٹرو؟ It's not true. Not all of them. Some of them they do, yes. تو اس سے آپ کیا کس پوائنٹ آف ویو سے آپ کہاں جا کے آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو کہ بھئی نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں، پہلے تو دیکھنا ہے کتنے مسلمان نماز کو پڑھتے ہیں یا نماز قائم رکھتے ہیں، اور ان میں سے کتنے پرسنٹیج ہیں جو فحاشی بھی پھیلاتے ہیں نماز پڑھ کے، پھر منکر بھی کرتے ہیں نماز پڑھ کے. وہ ہوں گے، کافی ہوں گے، لیکن ہر نماز پڑھنے والا لازمی نہیں ہے کہ وہ فحش ہو، لازمی نہیں ہے کہ وہ منکر ہو. تو ان سے ان کا اپنا آرگومنٹ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ یو کی ناٹ جنرلائز. اگر آپ یو کے میں یا یو ایس اے میں یا کینیڈا میں سپٹمبر 11 میں ہوتے اور آپ کو کوئی لوگ شکل سے دیکھ کے تو یہ مسلمان ہیں تو وہ آپ کو ٹیررسٹ کہے، ہاؤ وڈ یو فیل؟ یو نو یو ناٹ ٹیررسٹ، لیکن آپ کو وہ یہ کہے تو آپ کا ایک ویو چینج ہو جائے گا دنیا کے بارے میں کہ یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں. تو آپ یا داڑھی کٹوا لیں گے، آپ ذرا امیرکنائز ہو جائیں گے یا یورپنائز ہو جائیں گے تاکہ لوگ مجھے یہ اس طرح سے مذہبی نہ سمجھیں. تو یہ جنرلائزیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اتنی اکیڈمک نالج ہونے کے بعد اگر آپ جنرلائز کرنا ہی غلط سمجھیں سو ایلس آئی فرسٹ آن. بیکاز جس طرح سے آپ نے صلات کو پہلے تو پروف کیا ہے کہ یہ صلات ایک نظام ہے، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ خود بھی نماز پڑھنا دو رکھنا، اور اپنی ویڈیوز کے پروف دیے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں. But then you don't believe in it. Is there any doubt? Are you still thinking about it? If you're still thinking about it, why your values allow you to portray a thought? آپ کیوں اجازت دیتے ہیں اپنے آپ کو؟ جب تک آپ کو یقین 100% نہ ہو تب تک آپ پریچ کرنے کی آپ کیوں اجازت دیتے ہیں؟ آپ کھیل رہے ہیں ایسے انسانوں سے، ان کے ذہنوں سے، اپنی باتوں سے جو آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوں گی اور ان کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہوں گی، لیکن اس سے ان کا جو بلیف ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. اور یہ چیز was one of the thing. But there's so many arguments. جیسے ایک میں نے آپ کو نام مینشن کیا ہے عصر الاسلام صاحب. اب ان کا مجھے نہیں پتا کہ ان کا اپنا ویو ہے کہ نہیں، لیکن میں نے ان کی ویڈیو میں چیز سنی ہے and I acknowledge that. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا ویو ہے، no it's not. ہر ایک بندے کو اوریجنلٹی کا خیال رکھنا چاہیے، پلیجرائز نہیں کرنا چاہیے. میں نے ان سے سنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. عصر الاسلام صاحب کی ویڈیوز میں آپ ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی علامہ صاحب کے بارے میں کہ علامہ صاحب کا ویو تھا کہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ حجاب رکھیں تاکہ لوگ انہیں غلط عورتیں نہ سمجھیں. تو یہ علامہ صاحب کا ویو تھا کہ اس سے بچنے کے لیے یہ حکم ہے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ مسلمان عورتیں ایک نشانی کے طور پر اپنا سر اور چھاتی ڈھانپیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو مرد ہیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں. اور عصر الاسلام صاحب نے اس کا آرگومنٹ میں یہ کہا، I don't know whether this is his views or his thinking or someone else, but I heard from him کہ اگر عورت نے نہ پہنا ہو تو اس کا مطلب اس کو چھیڑنا پھر حلال ہو گیا، جس سے انہوں نے علامہ صاحب کے آرگومنٹ کو نلیفائی کیا. Surely in this regard Allama Sahib was wrong again. Before I was thinking he cannot be beaten, the argument he's presenting. Either these arguments are coming up from his mind, no they were not.
کہاں سے آ رہے تھے وہ؟ دوسرے لوگوں سے بھی آ رہے تھے. کافی ان کا انفلوئنس سر سید احمد خان سے تھا. اور دوسرا وہ جو علامہ پرویز صاحب ہیں وہ آرگومنٹ دیتے ہیں ان فیور آف علامہ اقبال. اور پھر علامہ اقبال کے کچھ ایسے شعر ہیں کہ جو ان کو رافضیت تک لے جاتا ہے, یعنی کہ وہ کٹر شیعہ نظر آتے ہیں, جس پہ علامہ صاحب نے کہا نہیں یہ پہلا دور تھا ان کا, بعد میں دور چینج ہو گیا. لیکن علامہ اقبال کی جب آپ پوئٹری کو پڑھیں اس میں ایسی چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جیسے علامہ پرویز صاحب نے بتائیں. کچھ چیزوں میں وہ علامہ اقبال کے آرگومنٹس کو یوز کرتے ہوئے خود آرگومنٹ پیش کرتے ہیں. اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں دوسرے نے بھی کی ہے. سو دیر از سم ون از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. تو اس کو اپنے آرگومنٹ کو اسٹرینتھ دینے کے لیے وہ بیکنگ لے کے آتے ہیں. تو علامہ اقبال کی بیکنگ, سر سید احمد خان کی بیکنگ. ان لوگوں کے بارے میں آپ کو اگلے سیشنز میں جو میرے لرننگ ہے میں آپ کو بتاؤں گا. اور فار دا ٹائم بینگ علامہ پرویز صاحب. علامہ پرویز صاحب نے دوسرا جو آرگومنٹ دیا, اور یہ آج کل کافی لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں کہ جس میں صلوات کا ہے, درود پڑھنا اور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا, یہ بھی ایک معمہ ان کے لیے تھا. اور لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے اپنی ویڈیوز میں. سو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اس کے اوپر انہوں نے ٹرانسلیشن کی, اور اس ٹرانسلیشن کے اندر ہی ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا کہ لوگ ہنس پڑے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اس لیے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, تم بھی نبی پر درود بھیجو اور تسلیم کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو ہم عام مسلمان جب اس کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجو. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اے اللہ محمد وعلی محمد پر درود بھیج. اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ صلوا علیہ وسلم تسلیما. ان اللہ و ملائکتہ صلوا علیہ وسلم, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. معاف کیجیے گا میں تھوڑی سی آیت بھول گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھیجتا ہوں تم بھی بھیجو. ہم جواب میں کہتے ہیں اے اللہ نبی پر درود بھیج. تو وہ ایک مضحکہ سی صورتحال بن جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بھیجتا ہوں تم بھیجو, ہم کہتے ہیں تو بھیج. رائٹ, اوکے. سو دس واز اگین اے ویری چیلنجنگ تھاٹ. کیونکہ یہ لنک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, اور ہم درود پاک پڑھتے ہیں نماز کے اندر, درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اور جب یہ ایسے آرگومنٹ دیں تو آپ کی سوچ کیا ہوگی کہ آپ کا جو مین بلیف ہے اسے چیلنج کیا جائے گا. اوکے, fair enough, you won the game because you presented Quran. So Quran is the front runner in everything else. because ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن پہ بلیو کرتے ہیں. تو اب کیا کیا جائے کہ صلوات پڑھنا چھوڑ دیں, نماز جیسے ہم مسجد میں پڑھتے تھے, چلو ایسے تو چھٹی ملی یار, درود تو کم از کم پڑھنے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اوکے, اس کا ریزن کیا ہے سر؟ ریزن یہ ہے کہ جو صلوات کے معنی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. ڈیفرنٹ کس چیز سے؟ جو معنی آپ نے کیے ہیں یا کتابوں میں ملتے ہیں ان سے. تو اب جتنے لوگ یہ معنی کرتے رہے ہیں انہوں نے یہ کہیں اور سے اخذ کیا ہے. میں ابھی ایک
اور شخصیات ہیں یا پرسنالٹیز آن یوٹیوب. ان میں ایک کا نام ہے موزیز پی ایچ ڈی, ایک ڈاکٹر محمد اقبال, ڈاکٹر صاحب ہیں, میڈیکل ڈاکٹر ہیں, آئی تھنک ریٹائرڈ. ہی ٹرانسلیٹڈ. He sounds very, both of these guys sounds very well educated. جو الموزز ہیں ان کا جو لنگوسٹک میں پی ایچ ڈی لینگویج میں ہے یا عربک لینگویج میں, I'm not sure. But he's a guy, وہ کافی نالج رکھتے ہیں, اور I was listening to him what he has to say. کیونکہ ایک دفعہ جب علامہ غلام پرویز صاحب کی صلوات سن لیں تو اس کے بعد آپ کا یہ راستہ کھل جاتا ہے کہ کوئی اگینسٹ تو نہیں آیا علامہ صاحب کے, کوئی ایسا آرگومنٹ دیا ہو, بیکاز یور برین ڈز ناٹ ایکسیپٹ. اٹس اے بلیف بلڈ وین یو آر ینگ, آئی ایڈمٹ اٹ. یہ آپ کو فیلنگ ہوتی ہے. اچھا, تو جو آپ کے الموزز اور ڈاکٹر محمد اقبال, دے دا تھرڈ پرسن دیر ایز ویل. میں آج ان کے کسی نے بائی چانس آئی کیم بیک ہوم اور میں نے ایک ریمائنڈر دیکھا کہ ان کی لائیو ویڈیو جس میں وہ لائیو پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور ڈسکشن کرتے ہیں, تو وہ سورہ کوثر کے اوپر آج ان کی ٹرانسلیشن چل رہی تھی. I found an opportunity to speak to them and then throw my ideas. I have met very civilized people. وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ پیچھے چھپے رہتے ہیں اور بہت مہذب انسان ہیں, and I think he's very very well educated, no doubt about it. اور جو الموزز صاحب ہیں وہ بھی بہت ڈیسنٹ ہیں, اور آپ کی بات کچھ مجھے بہت انہوں نے برداشت کیا. I admit that. I wasn't going there and challenging them کہ آپ قرآن کا ترجمہ جو ہے ایسے نہیں ویسے ہے. But my personal views were there that I wanted to discuss with them. اور میں نے ان سے اجازت لی کہ مجھے 10-15 منٹ دیں. لیکن I don't know why these people, I mean, as more educated people, they should understand these things. ان کو چاہیے تھا کہ مجھے ٹائم دیتے, میری بات سنتے, جو انہوں نے سنی, لیکن اس میں کافی کنٹرولنگ اسپیکٹ تھا. جو میرے ایک ایسے آرگومنٹ تھے جو کہ کویشچنس تھے. اب یہ آپ سے پوچھنا کہ اس کا معنی کیا ہے, یہ کویشچن ہے, میں جا کے آن لائن بھی سرچ کر سکتا ہوں. لیکن کچھ آرگومنٹس ہوتے ہیں جو کویشچنس کی شکل میں نہیں آپ لے کے آ سکتے. ایسے پلیٹ فارمز جو الموزز پی ایچ ڈی نے انٹروڈیوس کیے ہیں, ایسے پلیٹ فارم جہاں پہ اچھے لوگ اور ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں, دے آر دا ہیونس فار لاٹ آف پیپل ہو تھنک دے شوڈ بی گیون چانس. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ہم لوگوں کو آپ جب جائیں وہاں پہ اسے ڈسکس کریں, وہ آپ سے بدتمیزی کریں یا آپ سے کوئی آرگومنٹ کریں. It's very not neutral, it's very peaceful discussion. But then there's an element of control. They won't let you speak. And there's a reason they come up with کہ یار دوسرے لوگ بھی ہیں. That's fine. یا ہمیں یہ شو ختم کرنا ہے, لائف شو. Why did you came to the live show first of all? If you came there, bear in mind, you can be there longer than 1 hour, 2 hours. تو وہ ایک ایسی چیز لمیٹیشن ہوتی ہے کہ جس میں جو بات کرنے والا ہے وہ ڈسکشن کو لمیٹڈ ہی تصور کرتا ہے, کیونکہ یا تو آپ ان کی لائنس پہ چلیں یا آپ اتنا ٹائم نہیں دیں گے. لیکن انہوں نے مجھے 2 دفعہ موقع دیا, and I appreciate that. I pay respect to them. میں غلط تھا صحیح تھا ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے, اس پہ میں بھی نہیں جاؤں گا. In future videos I will put my ideas through. لیکن یہ جو ویڈیوز جو میں بنا رہا ہوں یہ ان کی وجہ سے بنا رہا ہوں, because he didn't let me finish my thing. اور یہ ایسی ضد نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, صرف یہ تھا کہ میری طرح کے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو علامہ پرویز صاحب کی ویڈیوز کو سن کے they are disturbed. I mean I admit that.
From the religious perspective, my spirituality was challenged 150 degrees, 180 degrees. And it goes beyond that, it's 360 degrees, you know. So आपको इसका जवाब चाहिए होता है. And with time, you raise few questions and then you rely on them to safeguard your belief. लेकिन एक शक रहता है कि आपका बिलीफ ठीक है कि नहीं, और कई लोग गिव अप कर देते हैं और वो मुल्हिद हो जाते हैं कि यार ये सभी ड्रामेबाजी है, ये दरवाज़ा खोल दिया आपने और उनके लिए सब चीज़ें जायज़ हैं. ओके, बैक टू अल्लामा साहब. ये चीज़ें जो कुछ आर्गूमेंट्स अल्लामा साहब ने, बहुत से आर्गूमेंट दिए, not just few. I'll mention few but gradually I will add on to it. और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो मैं उनके हर एक जो टॉपिक उन्होंने यूज़ किया है, I will present some challenging views against his views, परवेज़ साहब views, with logic. जो मेरा अपने आर्गूमेंट ना भी हो, किसी दूसरे के आर्गूमेंट हो जो मैं एक्नॉलेज करूँगा और प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा. This is the whole purpose of this. Okay. अल्लामा साहब का एक और चैलेंजिंग व्यू वो सलावात के ऊपर था, जो मैंने आपको बताया इससे पहले, नमाज के ऊपर था, फिर रोज़े के ऊपर भी था कि वो ट्रेनिंग है. सलात जो है वो आपकी निज़ाम को कहते हैं. ओके. फिर जो टेस्ट उन्होंने बताया कि अगर आप फाहिश हैं, आप मुनकिर हैं, तो फिर आपकी सलात आपने पढ़ी भी है, भी आपको फ़ायदा नहीं देती. Okay. Now, the third aspect shocked me of Allama Sahab is कि अगर आप दरूद पढ़ें तो वो भी बेबुनियाद सा हो जाता है. यानी वो अल्लाह ताला कुछ और कहता है, वो तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजता, वो तो मोमिनीन पे भी, उन लोगों पे जो ईमान लाए उन पे भी दरूद भेजता है. ओके, कुरान कह रहा है, तो इससे बड़ी हम और कोई दलील नहीं ले सकते. सो इसका अभी तक मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है. I'm still searching. Or I have some answers to it, but they're not satisfactory. So it's no point to share them. Obviously, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो जिससे हम घबराते हैं, कि जिससे हमारा जो बिलीफ है, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दुरूद पाक से पे, और मैं आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ, और इससे दिली सुकून मिलता है, इससे कुछ चीज़ होती है. लेकिन वो लोग जो हिंदू भजन पढ़ते हैं उनको भी वही एक तसल्ली मिलती है. सो इट्स साइकोलॉजिकल, इट्स स्पिरिचुअल इन अ वे. हाउ वी डिफरेंट from Hindus or Sikhs or Christians or Jews doing the same thing, rhymes. हम लोग एक रिदम में पड़े हुए हैं, जैसे एक गाना सुन और वो आप गुनगुनाते हैं, आपको उसकी आदत पड़ जाती है, feel relaxed. And this things, सलावात, ये इससे ज़्यादा नहीं कि आपके ज़हनी सुकून के लिए मेडिटेशन है. Okay. The fourth argument जो उनका बहुत इम्पैक्ट जिसका था मेरे पे, और I'm still not against him, I still like him the way he put ideas, वो तस्बीह का था. यानी कि तस्बीह करना, हम लोग जो तस्बीह होती है वो मन का फेरते हैं 100 दाने 33 दाने, और उनके मुताबिक तस्बीह करना कोशिश करने की, यानी पूरी कोशिश करना. और इससे परिंदों की तस्बीह का समझ आती है, चांद और सूरज की तस्बीह समझ आती है, ये कुरान में मेंशन है. और तस्बीह से इनका मुराद थी कि तस्बीह का मतलब पूरी कोशिश करना है, और पूरी कोशिश करने से मतलब जो
ہم تسبیح کرتے ہیں اس میں ذکر ہو. ذکر ان کے مطابق مذکر کی طرف سے نکلا ہے. مذکر اس کو کہتے تھے جو ایک اعلیٰ کام کرے, because it's one of the best in his field or on his work or her work. اور تسبیح میں ذکر یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ ذکر ہو. ذکر سے مطلب ہے کہ آپ کا کام جو ہے اس میں ٹاپ کوالٹی ہونی چاہیے, اور پوری کوشش سے ہی ہوگا. جیسے ایک تیراک ایک بازو اوپر لے کے جاتا ہے اور دوسرا بازو نیچے ہوتا ہے جب وہ تیراکی کر رہا ہوتا ہے, سوئمنگ کر رہا ہوتا ہے. یا ایک گھوڑا جب دوڑ رہا ہوتا ہے, گیلپنگ, تو اس کی 2 ٹانگیں آگے ہوتی ہیں, 2 ٹانگیں پیچھے ہوتی ہیں جب وہ پوری رفتار سے دوڑ رہا ہوتا ہے. اس کو تسبیح کہتے تھے. So this is what he portrayed in his translation, which is very understandable. کہ اس کا ریئلسٹکلی پوائنٹ آف ویو بنتا ہے, سمجھ آتی ہے. That makes sense. اوکے, تو یہ تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہم سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یا سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العظیم, یا سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر نماز کے بعد, تسبیح فاطمہ کے نام سے, تو یہ چیزیں کیا ہم لوگ کرتے رہے ہیں. It was a time waste. So it's again challenging the basic daily routine of things for me. there are many people like me, they will feel the same way. So یہ ایک اور challenging thought تھی. Okay, last but not least, the issue of ahadith, where I have a strong problem with علامہ پرویز صاحب. کیا کہتے ہیں کہ کچھ جو حدیثیں لکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اتنے 100 سال بعد لکھی گئیں. وہ ساری حدیثیں جو تھیں وہ ایرانیوں نے لکھی. اوکے, اور ایرانی میں جو انفلوئنس تھا, یہودی بھی تھے, انہوں نے لکھی اور پھر ان کو صحیح قرار دیا گیا. اس طرح سے مسلمانوں کی ہسٹری بنی. But I agree with you. بہت سی حدیثیں جو ہیں وہ موضوع بنائی جاتی ہیں, اور جب کسی اہل حدیث سے بات کریں کہ بھائی حدیث جو ہے وہ قرآن کے مطابق تو ہو نہیں سکتی, برابر نہیں ہو سکتی. جو قرآن کے مطابق ہے وہ حدیث ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن گارنٹی صرف قرآن کی ہے, حدیث کی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم منکرین حدیث ہو گئے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے والد نے یہ پیغام دیا تھا کہ جتنی زمین ہے وہ میرے نام ہے. اب جو میرے 3-4 بھائی ہیں اور بہنیں ہیں, تو ان کو میں یہ آ کے اپنے والد کی حدیث سنا دوں تو وہ کہیں کہ بھائی یہ تیری حدیث جھوٹی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرے والد جھوٹے تھے. میں جھوٹا ہو سکتا ہوں, میرا بیان جھوٹا ہو سکتا ہے, میری گواہی جھوٹی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے والد کا نام یوز کرتے ہوئے ساروں کی زمین ہتھیا لوں. ڈزنٹ میٹر کہ اگر انہوں نے واقعی یہ کہا ہے, وصیت ہے, نہیں ہے, اپنی زندگی میں انہوں نے کچھ کہا, یس ہی ڈیڈ. کہ کن لوگوں نے سنا, لوگوں نے سنا. اب وہ نہیں مانتے کیونکہ فزیکل ایویڈنس نہیں ہے. تو اس سے لوگ جو جھٹلا رہے ہیں, جو میرے بہن بھائی, وہ اپنے والد کو جھٹلا نہیں رہے, وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, تیرے نام کیسے ہوگی, اگر ہوتی تو وہ وصیت لکھتے ہیں. یہ شرعی طریقے سے ساروں پہ ڈویژن ہوگی تھی. سو یہ مانی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں, نعوذ باللہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار نہیں ہے, وہ تو کافر ہو جاتا ہے. وہ تو مسلمان پھر اس طرح سے نہیں رہتا, نہ وہ ایمان والا رہتا ہے, نہ وہ امن والا رہتا ہے. وہ تو ظاہر ہے خارج ہو جاتا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, ان کے قول کو, ان کے بیان کو. سوال اس پہ اٹھتا ہے کہ قول سچا ہے, انہوں نے واقعی کہا تھا کہ نہیں. کامن سینس ہے, لیکن ہمارے جو اہل سنت کے, اہل حدیث کے اور جو باقی علماء ہیں, وہ اس طرح کی بچگانہ حرکت کرتے ہیں کہ جب آپ کو کہیں نا یار حدیث میں نہیں اس طرح سے بلیو کرتا, کہتے نہیں تو کیا منکر حدیث ہو گیا. منکر حدیث نہیں ہو گیا, یہ چیلنج ہے کہ آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی.
اگر کہی تھی تو پھر وہ قرآن کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی. اگر وہ قرآن کے اگینسٹ ہے تو موسٹ لائکلی it's a very valid logical point. تو مولانا صاحب اگر آپ کے بھائی آپ کو یہ کہیں کہ ابا جی نے جو زمین چھوڑی ہے اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے, ہم نے والد صاحب سے یہ سنا ہے, تو اس میں اگر کنسنسس ہو جائے کہ 10 بھائیوں نے ایک بھائی کا حق مار دیا یا 3 بھائیوں نے ایک بھائی کا حق مار دیا, کنسنسس ہو گیا بھی 3 سچے ایک جھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن کیا بتا وہ تینوں جھوٹے ہوں. تو ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے ہوگی کہ جو ایویڈنس کی بیس پہ ہو. ایویڈنس ہمارے پاس قرآن ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہوئی. اس آرگومنٹ کو لیتے ہوئے علامہ صاحب نے کہا کہ یہ جو حدیث کی کتاب ہے پہلے تو اس سے ہی وہ اسے ویک کرتے رہے. پھر میں جب ان کی باتیں سنتا رہا تو علامہ صاحب نے, جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی سنا ہے, اور بڑا انہوں نے لیکچر دیا, اور وہ بہت پریچ کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کو. تو میرے ذہن میں سوال یہ اٹھا کہ آپ یہ کہاں سے چیزیں لے رہے ہیں حضرت عمر کے بارے میں, حدیثوں کی کتابوں سے. تو کیا حضرت عمر کا نام قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت عمر آئیں گے اور دوسرے خلیفہ بنیں گے اور وہ یہی کام کریں گے, بالکل ٹھیک ہوگا؟ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ مطابقت ہے قرآن مجید کی؟ ہاں, حضرت عمر کے بارے میں جو حدیث ماننے والے ہیں, کئی چیزیں حضرت عمر نے کی جو بقول حدیث کی کتابوں کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی, حضرت صدیق نے بھی اجازت دی, لیکن حضرت عمر نے چینج کر دی. تو کیا یہ بدعت نہ ہوئی؟ یہی چیز حضرت عثمان نے کی کہ جمعے میں 2 اذانیں, جو پہلے نہیں ہوا. پھر آپ دیکھ لیجئے نعوذ باللہ حضرت علی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گھوڑوں پہ زکوٰۃ ختم کر دی تھی, لیکن پھر بتانے والے کہ اس وقت قحط پڑا تھا, اس وجہ سے مجبوری کی حالت میں کی. پھر یہ کہنا کہ امیر شام حضرت علی پہ لعن طعن کرتے تھے, یہ حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے, جنہیں بہت سے علماء صحیح حدیث مانگتے ہیں, اور پھر ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں. یعنی کہ کیا اس کا کیا کنسیپٹ کیا ہے پیچھے؟ کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے, ایک انسان غلط کام کر رہا ہے, اور آپ اس کو ایک صحابی کی وجہ سے کہیں کہ ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے, ان سے عقیدت ایسی رکھیں گے کہ جو باقی ایسے صحابی جنہوں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, لیکن سے ایسی غلطی نہیں ہوئی جو ان صحابہ سے ہوئی, تو ان کو ہم کیوں نیچے رکھیں؟ ٹھیک ہے, ہم ان کو برا بھلا نہیں کہتے جن سے غلطی ہوئی, اللہ حساب لینے والا. ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے بزرگ ہیں, ہم بزرگوں کو گالی تو نہیں دیں گے. اگر ہمارے چچا اور تایا میں جنگ ہو ہمارے والد سے, تو ہم تایا اور چچا کو گالی تو نہیں دیں گے. He belongs to us, we are his blood as well. So ظاہر ہے ایک نیچی نظر رکھ کے بات کریں, احترام صحابی, لیکن ان کو زیادہ احترام دیں گے کہ جنہوں نے امن کروایا میرے چچا, تایا اور میرے والد کے درمیان. ان کا اگر کوئی تیسرا چوتھا بھائی ہے جس نے آ کے سب چیزیں کلیئر کر دی, so I will have great respect for him, I love him more. اب اگر کوئی حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ, اب یہ دیکھیں نا, یہ عجیب سی باتیں ہیں جن سے عام انسان کنفیوز ہوتا ہے. ابھی علیہ السلام کہنا نہیں ہے, علیہ السلام نبی کو کہنا ہے, رضی اللہ عنہ کہنا ہے صحابی کو. کیا یہ قرآن مجید میں ایسے, اور ان کا کچھ منطق ایسا ہے جو کہ بہت ویک ہے, جسے ایک عام انسان جو ہے وہ ایزیلی ریجیکٹ کر سکتا ہے. It does not make sense, and this gave opportunity for people to question and make everything weak. یہ تو پہلے سے ہی انہیریٹنس ویکنس ہے ہمارے فقہوں میں. سو آپ تھوڑی سی اور اس کو سوچیں گے اسی طرح سے جیسے میں سوچتا ہوں, موسٹ لائکلی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈفرنٹ پرسپیکٹیو میں سوچیں, ہو سکتا ہے کہ آپ پوری ریبیلین کی طرف چلے جائیں. I'm glad I wasn't.
one of them. لیکن جو میرے دوستوں نے اسلام کو چھوڑ دیا, ڈکلیئر بھی نہیں کیا, I know, I felt it and I was close to it, but الحمدللہ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں اسلام کو چھوڑوں, because it's in my blood. So اب وہ ایسی جذباتی چیزیں کہنے سے کچھ چیز پروو نہیں ہوتی, but there's a reason, there's always a reason. اب جو صحابہ حضرت علی کے اگینسٹ تلوار اٹھائے تو باقی اگر حضرت ابوبکر صدیق سے تھوڑی سی وہ مخالفت رکھے تو حضرت خالد بن ولید کو اجازت ہے کہ وہ ان کی وائف کے ساتھ ریپ کریں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا سر ایک اینٹ پتھر کے طور پہ یوز کر کے ایک دیگ پکائیں, کھانا پکائیں. کیا یہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ تو اتنی پوائنٹ ہیں جو عام انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. اور پھر آپ کہیں کہ نہیں حدیث بالکل ٹھیک ہے, یعنی حدیث کی کتابیں بالکل ٹھیک ہیں. یہ کس طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ غلط اور صحیح ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتے. جس طرح پانی اور آگ ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اگر کوئی غلط ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو پن ڈاؤن کریں. آرگومنٹ صرف یہ ہے کہ جو صحیح ہے اس کو ذرا پرومیننٹ کریں, یہ سائڈ لینا تو نہ ہو. تو جو لوگ امیر شام کی بیعت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ باطل تھے, کیونکہ حضرت علی بہت قریبی تربیت یافتہ رسول بچپن سے. اب یہ چیزیں ہمیں بچپن سے سکھائی گئی. اس سے بہت اسٹرینتھ ملی علامہ صاحب کے کانسیپٹ کو کہ بھئی حدیث جو ہے اس میں ڈاؤٹ ہے, اور there is no reason to believe on it. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول ہے. یہ بعد میں کئی لوگوں نے شیطانیاں کی ہیں, اس میں چیزیں ایڈ کی ہیں اور حدیث بنا دی گئی. جب حدیث کے اندر لکھا ہو کہ حضرت عمر نے منع فرمایا کہ حدیثیں نہ بناؤ, نہ لکھو, اور پھر جس نے لکھی اس نے خلیفہ کا حکم نہیں مانا تو اس نے بغاوت کی ایک حد تک. یا اس زمانے میں نہیں لکھی گئی تو بعد کے آنے والوں نے کیوں مخالفت کی اور اجازت دی کہ لکھو. اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو چیلنج کرے گی ہر ایک چیز کے اوپر, کہ جو ایک ٹھہرا ہوا سکون میں انسان ہوتا ہے اور مذہب اس کے لیے ایک اسٹرینتھ بنتا ہے اسپرچولی, اور اس کی ویلیوز کو ڈیفائن کرتا ہے, دیٹس چیلنج. تو علامہ صاحب کے اگینسٹ, اپنے ہی آرگومنٹ کے اگینسٹ, ان کے آرگومنٹ کے اگینسٹ آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ حضرت عمر پہ کتاب کیسے لکھ سکتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی قرآن پاک میں حضرت عمر کے بارے میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اور آپ نے تو پوری کتاب لکھ ماری ہے, آپ نے حضرت علی کے بارے میں نہیں لکھی. ان کی مظلومیت ان کے اگینسٹ بغاوت کی گئی. آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں نہیں لکھی کہ حضرت عثمان کا جو the way he was ruling مؤمنین was right or wrong. حدیثوں میں کافی چیزیں ملتی ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ, یہ انجینئر محمد علی صاحب اس کے بڑی تفصیل سے درس دیتے ہیں کہ وہ بوڑھا یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے, اور پھر بعد میں وہی ٹھیک. تو اس سے آپ کیا کریکٹر دینا چاہتے ہیں؟ تو اس چیز کو آرگومنٹ بناتے ہوئے آپ ایک جگہ پہ حدیثوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سورۃ جمعہ کی جو صورت ہے اس کے اندر آیت ہے کہ وہ جو مؤمنین ہیں آپس میں بہت پیار محبت رکھنے والے اور دشمنوں کے لیے دیوار ہے, چٹان. تو قرآن کے مطابق ایسی کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی, یعنی کہ جو جنگ امیر شام اور مولا علی کے درمیان ہوئی وہ ٹروتھ نہیں تھی, یہ بعد میں لکھی گئی. یعنی آپ جو مرضی سے چاہیں وہ آپ حدیث سے پروو کر لیں, کیونکہ تھوڑی سی اس کی مطابقت جنرلائز طریقے سے قریب ہوتی ہے آپ کے پرسپیکٹیو میں, اور جب نہیں ہوتی تو پھر آپ
صفتوں پہ صفتیں لکھنا شروع کر دیں. لیکن آپ کہیں گے نہیں صرف یہ نہیں, میں نے حدیث سے نہیں فالو کیا, بقول علامہ پرویز صاحب کے انہوں نے فالو کیا ہے کہیں فارنرز جو لکھنے والے ہیں غیر مسلم, تو انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی انہی حدیثوں کی کتابوں کو پڑھ کے لکھا ہوگا. سو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو علامہ صاحب کے اپنے ہی اگینسٹ چلی جاتی ہیں, بیکاز ہز کین, یعنی کہ کوئی انسان اگر اہل بیت سے بہت محبت رکھتا ہے اور وہ علامہ صاحب کے ہی جیسے کنسیپٹ رکھے, اس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ کبھی یہ نہ کرے کہ اہل بیت کی گستاخی ہو جائے یا ان کو ماننا چھوڑ دے اس طرح سے جیسے وہ مانتا تھا. اگر اس کی فیور میں کوئی ایسی چیز نکل آئے کہ کہیں اہل بیت کی قربت یا اہل بیت کا نام قرآن مجید میں آ گیا اور حدیثیں بھی ملتی ہوں, تو وہ کہے گا ڈیفینیٹلی اٹس ٹرو, I'll pick and choose because my criterion, میرا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں قرآن سے مطابقت دیکھتا ہوں. تو قرآن مجید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے جب بات کی کہ جب ان کے اہل بیت کے بارے میں بات ہوتی تھی, انہوں نے کافی آیتیں دیں کہ جس میں حضرت دوسرے پیغمبران سلام علیہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں, یہ ڈائلاگ یوز ہوتا ہے کہ ہم صلہ نہیں مانگتے جو ہم نعمت تم کو دیتے ہیں, یعنی کہ جو نبوت کا صلہ کچھ نہیں مانگتے. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتا ہے تو صلہ صرف یہ تھا کہ مجھ سے اور میری اہل بیت سے معدت رکھو, اور ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ اہل بیت سے مراد یہ نہیں ہے جو پنجتن پاک نام دیا جاتا ہے, اہل بیت سے مراد ہے کہ اپنے گھر والوں سے رکھو. یہ علامہ پرویز صاحب کی ٹرانسلیشن تھی اہل بیت کی اوپر, یہ پوری ویڈیو ہے. اینڈ آئی واز کویسچننگ ہم فرام دا بگننگ دیٹ کہ جو پک کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا ایک فیوریٹ صحابی حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ, اور ان کے لیے آپ نے ساری وہ فیور کی حدیثیں میچ کرتے ہوئے سورہ جمعہ کی ایک آیت نکال کر کہ وہ آپس میں ملنسار ہوں گے اور منکروں کافروں کے لیے کہ ایک چٹان ہوں گے, آپ نے یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہوئے حضرت عمر کی ہر ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لی. اور جب بات آئی اہل بیت کی تو آپ نے ان کو اہل البیت سے مراد لے لیا کہ رسول کے گھر کا نہیں, اپنے گھر. یعنی کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اہل بیت کی کچھ نہ کچھ کمی ہے, کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کو شیعوں سے سخت نفرت ہے. یہ ایک ہنٹ میرے ذہن میں ہے. I'm very transparent and I'm very real in expressing my views by learning. This is my reflection, جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے ان کو سن کے اور ان کی ساری ویڈیوز کو دیکھنے اور سننے کے بعد اور کتابیں پڑھنے کے بعد. اوکے, لاسٹ ایک چیز رہ گئی جو اس کے بعد بہت زیادہ عجیب سی ہو جاتی ہے کہ آخر میں پرویز صاحب آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی آپ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں اس کا اینڈ کیا نکلتا ہے. یعنی آپ کی بات مانتے ہوئے ہم آپ کو فالو کریں تو آپ کون سا اسلام لے کے آئیں گے؟ اسلام کی شیپ کیا ہوگی؟ وہ ایک نظام ہوگا جہاں حکومت زکوٰۃ دے گی, فیئر انف, اور صلاۃ ایک نظام کا نام ہوگا, اور قبلہ جو ہے وہ ایک اقوام متحدہ کی طرح کی ایک چیز ہے جہاں سارے مسلمان اکٹھے ہوں گے, جہاں ڈسکشن ہوگی اور سال کی جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بتائیے. That's fine, these things are okay, but there is no formulation of things. So many things that are in question, جو آپ شو کرتا ہے کہ آپ اتنی ریسرچ کے بعد, اتنی اسٹڈی اینڈ آبزرویشن, you still fail to present what Islam was and what Islam is. And it does not matter who you favor. It matters what Quran is saying then. Don't pick and choose. Why did you ignore Abu Bakr Siddiq? Why did you ignore Hazrat Usman? Why did you ignore
Hazrat Ali, why did you ignore Hazrat Fatima, the role of woman? Why did you ignore Khadija al-Kubra, the role of the mother? Why did you ignore Hazrat Aisha? उनका भी जिक्र है. And why did you ignore the most of the most? कि अगर निज़ाम ये था जो आप कहते हैं, जो कि इनकम्प्लीट नज़र आता है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मदीना पे इस्लाम कैसे नाफिज किया, क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से इस्लाम नाफिज हुआ. So it makes no sense at the end of the day, unfortunately, after climbing all the hills, after killing all the beliefs, then you get nowhere. Reason kya tha? Translation. Now, this is a thing that opens the mind. Okay, itni scholarly articles, itni debates के बाद आपका नतीजा, आपका solution क्या निकला? Doesn't matter कि आपके साथ कितने लोग थे who follow you, what they do. But I don't have much experience with a lot of people who are pervezi. I don't call these names, but जो आपको follow करते हैं. कितने लोग हैं जो present कर सकें उस चीज़ को? They are very different people. Very, very different people. एक चीज़ जो मैं आपके फेवर में लेके जाऊँगा, सिर्फ एक चीज़, कि आपने वैल्यूज़ के ऊपर दर्ज दिए. I understood that. It brushed off a lot of things. I was taught to say the truth. I was taught to do the right thing. Does not mean कि मेरा जो इस्लाम जो मेरे माँ बाप के पास था, जो मेरा पैदाइशी तौर पे मुझे मिला, उसमें ये चीज़ें नहीं थी कि सच बोलो, गरीबों से शफ़क़त से पेश आओ. और आप जब वीडियोस आप देखेंगे उनकी, अल्लामा परवेज़ साहब की, तो वो रो पड़ते हैं कि एक बूढ़ी औरत का देखें, उसका बच्चा ये, तो बिल्कुल दे आर फैक्चुअल थिंग्स. एंड एवरीवन, हमारे पाकिस्तान में जितने लोग ज़कात देते हैं वो तो अलग इशू है, लेकिन जितने लोग सदका देते हैं, इट्स अनबिलीवेबल. हमारे लोग बहुत ज़्यादा मेहरबान लोग हैं जब इस चीज़ पे आते हैं. और पाकिस्तानियों से मुझे ये शिकायत नहीं, दुनिया की आप दूसरे मुल्कों में जाके शायद आपने ना देखा हो. आई हैव सीन इट. सो आई लव पाकिस्तानी पीपल. और यही नहीं, हमारे जो सिख भाई लोग हैं, पंजाब के रहने वाले, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल. उनके गुरुद्वारे में रोटी पकती है गरीबों के लिए. पूछते नहीं है कि आप मुसलमान हैं या सिख हैं, क्या है. इट्स ओपन फॉर एवरीवन. वेरी वेरी गुड थिंग. जो चीज़ें अल्लामा साहब ने बताई, और मेरा किसी हद तक काफ़ी नॉलेज रहा, मेरे काफ़ी दोस्त सिख हैं और मैं उनको स्टडी करता हूँ, उनसे जितनी मुझे मोहब्बत मिली वो अपने मुसलमान लोगों से नहीं मिली. अपने लोग सेल्फिश है. मेरे कितने ही सिख बरादरी के दोस्त हैं कि जो जान दे सकते हैं, and I will do the same thing for them. But क्या बात है कि जो हम में डिफरेंट हो मुसलमानों में. Well, the values are there as well. In Hinduism, I have so many friends that are from India, Hindu, and they have better values than mine at times. So सिर्फ वैल्यूज़ को लर्न कर लेना, या क्रिश्चियंस वैल्यू, या जो नॉन क्रिश्चियंस हैं या जो एथियस्ट हैं, उनकी वैल्यूज़ दे आर सिग्निफिकेंट. मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनका कोई बिलीव नहीं है किसी चीज़ पे, लेकिन वैल्यूज़ उनकी ऐसी हैं कि अनबीटेबल. उसको पता है कि उसका 15-20 हज़ार पाउंड का नुकसान होगा, बट the moment he knew that this is not my money to take, he declared, this is not mine. So values का ठीक एक लेक्चर सुना, I understood, I adopted it, and I brush off my weaknesses. तो हमारे उलमा की कितनी गलतियां हैं, ये तरबियत देते हैं, बहुत गलत हैं.
لیکن ان میں صحیح بھی ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے جو مسالک ہیں وہ سارے کے سارے کفر پر مبنی ہیں. اوکے. اب سوال اٹھتا ہے کہ جو اگین مائی ریشنل یہ وجہ کہ میں جو ویڈیوز بنا رہا ہوں I started it today. انشاءاللہ آپ لوگ اگر کچھ لرن کریں تو میرے سے شیئر کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو آپ میرے سے مجھے ایجوکیٹ کریں. We all are learners, students of life. جو لوگ آج کل یعنی میں نے آپ کو کچھ مینشن کیے نام الموزز PhD اور ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہیں, ایک مغل صاحب تھے وہاں پہ, اور ہنی atchan. یہ لوگ یہ ایک ایسی ایک نئی رجیم ہے جو یوٹیوب کی وجہ سے اٹھی ہے. رجیم سے میں مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے یہودی ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے. They are straightforward people. They are questioning, they're learning, they took action, and it's a big thing to come and make a video. اور اپنا نام کئی لوگ نہیں دکھاتے, اپنا چہرہ نہیں دکھاتے, اور کئی لوگ دکھاتے ہیں, ڈکلیئر کرتے ہیں. لیکن مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے. جہاں مجھے پتہ چلے کہ اس بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہے, آئی ول جسٹ اگنور ہم. اس طرح سے کئی ایک ملحد پاکستانی ملحد کے نام سے ایک چینل تھا جو میرے خیال سے عیسائی تھا, اور وہ جان بوجھ کے مسلمان ہو کے پھر کہتا ہے میں غیر مسلم ہو گیا ہوں, ایتھیسٹ ہو گیا ہوں. اس طرح سے ایک اور دو چینلز میں نے دیکھے جن کے آرگومنٹس سارے کے سارے حدیثوں پر تھے. قرآن کو بریک کرنے کے لیے کو پائے کا بننا چاہیے. تو وہ بھی نہیں شاید کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اس میں نے کبھی بریک ہوتے ہوئے اس طرح سے نہیں دیکھا. یہ نہیں کہ میں باعث ہوں, I'm very unbiased person. جو آج کل کے لوگ ہیں ان کے جس میں آپ کو نام بتائیں, ان کا ٹپکلی جب آپ یوٹیوب چینل پہ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ لوگ they must have heard or read پرویز, علامہ پرویز صاحب. لیکن آج جو میری کنورسیشن ہوئی ان کے لائیو شو میں, جو الموزز PhD ہیں, اور ان کی جو تھا اس میں ان کو بڑی چڑ ہوتی ہے. He didn't like, I wouldn't like if someone is calling me a plagiarizer. Unfortunately I said that. I'm a very straightforward person. Sometimes I misbehave when the topic is a little bit emotional. So emotional intelligence کئی لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے, کئی لوگوں میں کم ہوتی ہے. I have weakness in that. اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اوریجنلٹی نہیں ہے. And then he said, no, it's not true. I've not read پرویز صاحب, ان کے اسٹوڈنٹ سے مجھے اتنی نہیں ہے, میں نے نہیں پڑھا انہیں. یہ میں اپنے ویوز دے رہا ہوں جو میں اپنی اسکلس کی بیس پہ, اپنی لرننگ کی بیس پہ دے رہا ہوں. And they were very similar to پرویز صاحب. So I said, okay, it's fine. You said it, I admit it. So I'm not here to challenge you. I'm no one to challenge you, basically. You're more educated than me if it comes to Arabic or other things. Even when it comes to common sense, I have words. I'll speak up, if I need to speak up when it's not clear to me. Although sometimes it's childish, but it does make things annoying, when you have something that's... Look, میں PhD کا professor, میں نے PhD کی ہوئی, بس یہ ڈگری, بس وہ ڈگری. And then whatever I say, you have to believe it. I don't trust that. Don't bluff me with your degrees. I don't care if you have AK-47 behind you of PhD. I will not care. I will not get into, I'm convinced because you have PhD. I don't care. If your argument has strength, then I have to believe. And I will believe. But come with evidence. So, یہ جو علامہ پرویز صاحب ہیں, ان کے بارے میں آج جو اس بات میں نے آپ کو بتایا. Now the second part, third part that is coming through,
اس میں الموزس پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر صاحب ہیں، اور یہ ان سے جو میرا آج کا جو میری ان کی لائیو سیشن میں بات ہوئی، تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اینڈ دین فالو اٹ مائی ویو آف اسلام ایز اے کامن مین، ایز اے لے مین. سو انشاء اللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر بات ہوگی.